بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ولاگ جو ہے وہ جس اسلامی مہینے کے اوپر ہے اس کا نام ہے شعبان۔ ناظرین، شعبان کو اسلام کے دوسرے اسلامی مہینوں میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہوتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقایا میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا، مگر افسوس آج کل کا مسلمان زیادہ تر رسول مال ہی کا شوق رکھتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رجب کا چاند دیکھتے تو نفل روزے رکھنا شروع کرتے اور اس کثرت سے عبادت کرتے کہ جو اتنی وہ دوسرے ماہ میں نہ کرتے۔ آپ رجب کے روزے رکھتے، پھر شعبان کے روزے رکھتے اور ان کو رمضان کے روزوں سے ملا دیتے۔ ناظرین، شعبان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے 15 شعبان کی رات۔ ناظرین، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور میں یہ محبوب رکھتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے نہ رکھتے بلکہ پورے شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جس میں سے پہلی بقر عید کی رات، دوسری عید الفطر کی چاند رات اور تیسری عرفہ کی رات یعنی 9ویں اور 10ویں ذوالحجہ کے درمیانی رات اور چوتھی شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال کا حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کہ کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار ہو جاتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی قبریں کھد چکی ہوتی ہیں مگر وہ ان میں دفن ہونے کی خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والے اور کپڑا لٹکا کر پہننے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔
حدیث پاک میں جو کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس میں مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تیبن، پجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ پہنتے ہیں۔ کروڑوں ہمبریوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ ناظرین، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت کرنے والوں کے۔ ناظرین، اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب، یہ وہ قبیلہ تھا جو عرب میں اس ٹائم سب سے زیادہ بکریاں رکھنے میں مشہور تھا، مطلب ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر مطلب جہنم سے، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جو شراب پینے والا ہے اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی چیز، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے، اس کے اوپر بھی نظر رحمت نہیں ہوتی۔ اور آج کل تو یہ ایک معمولی بات بن گئی ہے اس معاشرے میں، جس دور میں، جس وقت میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، کہ ہم لوگ اپنی انا کے اندر، اپنی میں کے اندر اتنے کو بدمست ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم احکام شریعت کو بھول چکے ہوئے ہیں، ہم فرمان رب الانعام کے بھول چکے ہوئے ہیں۔ بس ہماری ذات پہ اگر کسی نے کوئی ہٹ کر دی تو ہمارے میں اتنا حوصلہ نہیں، اتنا برداشت نہیں کہ ہم اس کو معاف کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے جہنم واجب کر دی جو رشتہ داروں سے وجہ کسی شریعت کے، کسی شرعی عذر کے، اس کے ساتھ اگر وہ قطع تلخی کرے۔ دوستو، آج کل تو رشتے ختم کرنا معمولی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے اگر کسی کو شادی کا کارڈ بھیجا اور اس پہ اس کا نام نہ لکھا یا دعوت صحیح طرح سے نہ دے سکا، اس پہ بھی ناراضگی کہ بھائی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں پوچھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر لوگ دلوں میں ساری زندگی گزار دیتے، سگے رشتے، خون کے رشتے چھوڑ کے تو زندگی اپنی گزار دیتے ہیں ساری۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رشتے توڑنے والے کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ دوستو، اسی طرح اسی ماہ کے اندر ایک جو بات جو روایت کرتی ہے، ذکر کرتا چلتا ہوں آپ کو بھی اس بارے میں، کہ لوگ معافیاں بہت مانگتے ہیں کہ بھی معافی دے دو جی، میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا میں نے آپ کا دل دکھایا ہے جانے انجانے میں تو مجھے معاف کر دینا اس رات کے صدقے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اس طرح معافی نہیں ملتی۔ یہ آج کل بڑا ٹرینڈ بن گیا کہ آپ بےعزتی تو سب کے سامنے کر لیں، پورے خاندان کے آگے بندے کو ذلیل کر دیں، بڑی محفل میں اس کو سنا دیں، ٹھیک ہے، اور معافی مانگ لیں کہ آپ کمرے میں بیٹھ جائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، تو بہت آسان ہوگی معافی مانگنی، ٹیکسٹ نکالا، ایک پوسٹ بنائی اور ڈال دی اسٹیٹس پہ، یا فلاں بندے کو بھیج دی کہ بھی تمہارا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسے معافی نہیں ملتی۔ جس کا آپ نے دل دکھایا اس کے روبرو آ کے خلوص دل کے ساتھ گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگے، تب ہی اس کی معافی قبول ہے۔ کئی لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ وقتی طور پہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن بعد میں اگر کوئی بات بن جائے یا کوئی ایسا مسئلہ دوبارہ نکل آئے تو کہتے ہیں تم نے مجھ سے پہلے جو کیا تھا نا، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا کرنے سے بھی ان کی معافی جو ان سی ہے وہ قبول نہیں ہے، ان کا دل صاف نہیں ہے۔ تو ایسوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہی حکم ہے، اللہ کا وہی حکم ہے جو اس نے آپ نے ابھی پہلے سن لیا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا مطلب معافی مانگنے کا ٹرینڈ۔ لیکن آپ کوشش کریں اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اگر آپ واقعی اسے منانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے پاس جائیں، قیامت کی شرم سے بچ کر، قیامت کی شرم کو بھول کر، تو اس سے جا کے اسے منا لیں۔ کوشش کریں جو ناراض ہیں ان کو ملا دیں، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دیں۔ چھوٹا بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک کی تعالیٰ کی ذات اس کا اجر دیتی ہے۔ اچھا دوستو، یہاں آپ کو ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ اس رات کے اندر جتنے بھی فیصلے ہونے ہوتے ہیں نا، مطلب کسی کو خوشی ملنی ہے، کسی کو اولاد کی نعمت ملنی ہے، کسی کو کاروبار جانا ہے، کسی کا نقصان ہونا ہے، کسی کا مطلب ترقی ملنی ہے، جو بھی انسانی زندگی کے اندر آنے والے معاملات ہیں نا، کسی کے رزق میں برکت ہے، تو وہ سب کے سب فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو پہلے یہ جو ہمارے کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں، یہ تمام ہمارے نامہ اعمال لے کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کو ہمارے نامہ اعمال پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر ان کی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کو اچھے طریقے سے گزاریں،
جب یہ رات آئے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن میں گزاریں، مسجد میں بیٹھیں، نفل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، بجائے کہ جو شیطانی کام سارا دن ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، پورے سال کرتے رہتے ہیں، اس سے جان چھوٹ جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب ہمارا نامہ اعمال چینج ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا تو اس میں ہمارا مسجد میں بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نفل پڑھنا، یہ لکھا جائے گا۔